حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب نبی پاک کچھ بڑے ہو گئے تو آپ گھر سے باہر تشریف لے جاتے، بچوں کو کھیلتا کودتا دیکھتے لیکن آپ کھیل کود کے اندر مصروف نہ ہوتے۔ ایک دن دوپہر کے وقت نبی پاک نے مجھ سے پوچھا، اے میری امی جان، میرے بہن بھائی عبداللہ، انیسہ، شیمہ یہ نظر نہیں آتے، دوپہر کے وقت کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میری جان کے ٹکڑے، تمہارے بہن بھائی تو صبح کو ہی بھیڑوں کو بکریوں کو لے کر چلے جاتے ہیں اور شام کو چرا کر واپس لے کر آتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، اے میری امی جان، پھر آپ مجھے بھی بھیج دیا کریں میرے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، پھر نبی پاک بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ صبح کو خوشی خوشی بھیڑوں کو بکریوں کو لے کر چرانے چلے جاتے، شام کو واپس مسرور ہو کر لوٹتے۔ یہ معاملہ چلتا رہا، لیکن ایک دن میرا بیٹا عبداللہ بھاگتا ہوا آیا، اس کا چہرہ سرخ تھا، چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، سانس پھولا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا، اے میرے بیٹے تجھے کیا ہوا ہے؟ تو میرا بیٹا کہنے لگا، اے میری امی جان، اے میرے ابا جان، ہمارے بھائی محمد کو بچا لیجئے۔ میں نے کہا، اے میرے بیٹے بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ میرا بیٹا کہنے لگا، امی جان، ہم جب بکریاں چرا رہے تھے، ہمارے بھائی محمد کو 3 لوگ اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے اور انہوں نے اس کا سینہ چاک کیا۔ بس میں نے تو یہ دیکھا اور میں بھاگتا ہوا آیا ہوں اور آپ کو بتانے کے لیے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، جب میں نے یہ سنا تو میں بھی دوڑتی ہوئی گئی، میرا شوہر بھی میرے پیچھے دوڑ رہا تھا اور میرے قبیلے والے بھی میرے پیچھے پیچھے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، جب میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچی تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا محمد آسمان کی جانب نگاہ کیے ہوئے ہے اور دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ تو میں نے جاتے ہی اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور کہا، اے میرے بیٹے محمد تجھے کیا ہوا؟ تو نبی پاک نے مجھ سے کہا، اے میری امی جان، 3 لوگ آئے، پہاڑ کی چوٹی پر وہ مجھے لے گئے، مجھے لٹایا، میرے سینے کو چاک کیا اور میرے سینے سے کوئی چیز نکالی اور میرے سینے کے اندر ایمان و حکمت بھر دیا، لیکن اے میری امی جان، نہ میرے سینے کے اندر درد ہوا نہ مجھے تکلیف ہوئی۔ جب یہ سنا میری والدہ ماجدہ نے تو میری والدہ نے مجھے سینے سے چمٹا لیا۔ ایک روایت کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے شق صدر کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب بچپن میں شق صدر ہوا، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب 3 ملائک مجھے اٹھا کر پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے اور میرے سینے کو چاک کیا، چاک کرنے کے بعد ایمان و حکمت سے میرے سینے کو بھر دیا، اور جب میرے سینے کو سی دیا تو اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے سینے کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میں سارے مراحل کو دیکھتا رہا، لیکن ایک طرف میں نے یہ بھی دیکھا کہ دور میں نے دیکھا کہ میری والدہ اور میرے قبیلے والے اور میرے والد بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، اور سب سے آگے آگے بھاگنے میں میری والدہ ہے، کیونکہ حضرت حلیمہ کو پیارے مصطفیٰ سے بڑی محبت تھی، بڑی عقیدت تھی۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں، سب سے آگے آگے بھاگنے والوں میں میری والدہ تھی۔ جب میری والدہ نے یہ کہا کہ واہ ضعیفاہ، اے میرے ضعیف بچے، تو اس وقت ملائکہ مجھ پر جھک گئے اور مجھے اپنے سینے سے لگایا، پھر میرے سر اقدس پر میرے آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا، اے محمد، آپ ضعیفوں میں کتنے اچھے ضعیف ہیں۔ پھر میری والدہ کچھ دور بھاگتی ہوئی آئیں اور کہا کہ واہ وحیدہ ہو، ہائے میرے اکیلے بچے۔ جب یہ کہا تو فرشتے دوبارہ مجھ پر جھک گئے، میرے سر اقدس پر میرے آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انسانوں میں سے کتنے بہترین انسان ہیں اور کتنے اکیلے انسان ہیں، لیکن آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اے پیارے مصطفیٰ، آپ کے ساتھ تو اللہ، اس کے ملائکہ اور تمام مومنین اور تمام اہل زمین ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، پھر کچھ دور بھاگتی ہوئی آئیں اور میری والدہ نے کہا کہ واہ یتیمہ ہو، اے میرے یتیم بچے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، پھر دوبارہ ملائک مجھ پر جھک گئے اور جھک کر مجھے سینے سے لگایا، میرے سر پر بوسہ دیا، میری آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا کہ اے محمد، آپ یتیموں میں کتنے اچھے یتیم ہیں، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اگر آپ کو اپنی قدر و منزلت پتہ لگ جائے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنی قدر و منزلت دیکھ کر خوشی محسوس ہوگی۔
نبی پاک فرماتے ہیں جب یہ کہہ دیا اور میری والدہ دوڑتی دوڑتی میرے پاس پہنچ گئیں تو میری والدہ نے مجھے سینے سے چمٹایا. پھر میری والدہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اپنی والدہ کو سارا معاملہ بتا دیا. تو میری قوم والے بھی سن رہے تھے. وہ کہنے لگے یہ محمد کو یا تو جنون ہو گیا ہے یا اس پر کوئی جن کا سایہ ہو گیا ہے. تو میں نے کہا لوگوں نہ مجھے کوئی جن ہوا ہے نہ مجھے جنون ہوا ہے. لیکن لوگ نہ مانے. لوگ کہنے لگے اے حلیمہ اے حارث اپنے بچے کو کاہن کے پاس لے کر چلو شاید کہ وہ علاج کر دے. تو حضرت حارث نے کہا, نبی پاک فرماتے ہیں میرے والد نے کہا کہ جب محمد کہہ رہا ہے کہ نہ اس کو جنون ہے نہ اس کو جن کا سایہ ہے تو پھر کیوں نہیں مان لیتے. لیکن لوگ کہنے لگے نہیں نہیں اے حارث ہمیں اس بچے سے بڑی محبت ہے, اس کو لے کر چلو کاہن کے پاس, اس کا علاج کروائیں, ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی تکلیف ہو جائے. حضرت حلیمہ پھر فرماتی ہیں کہ میں ان لوگوں کے کہنے پر ہم کاہن کے پاس چلے گئے. اب لوگ نے جو جو دیکھا لوگ اپنے طریقے سے بتانے لگے. تو وہ کاہن کہنے لگا تم لوگ خاموش ہو جاؤ, میں اس بچے سے پوچھتا ہوں, اے میرے بیٹے تو بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا. نبی پاک فرماتے ہیں جب میں نے اس کو سارا قصہ سنایا تو اس کاہن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس نے مجھے اپنے ساتھ چمٹا لیا اور کہنے لگا اے لوگو اس بچے کو تم قتل کر دو اور اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ آنے والے وقت میں یہ بچہ تمہارے دین کو خراب کر دے گا, تمہارے آباء و اجداد کی عقلوں کو خراب کر دے گا, لات و عزا کو تباہ و برباد کر دے گا. اے لوگو اگر تم اپنے دین کو بچانا چاہتے ہو تو اس بچے کو بھی قتل کر دو, اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دو. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ سنا مجھے غصہ آیا. میں نے کہا کہ اے کاہن تیری عقل خراب ہو گئی ہے, تو بکواس کرتا ہے. میں نے نبی پاک کو چھینا اور اپنے سینے سے لگایا اور اس کاہن سے کہا کہ اگر تو قتل ہی ہونا چاہتا ہے تو خود ہی کہیں مر جا, ہمارے ہاتھوں سے کیوں قتل ہوتا ہے. یہ کہہ کر حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر لے کر آ گئی. تو یہ پہلا شک صدر تھا جو بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا.